اور اجماع میں یاد رکھیے امت کے علماء صلحاء علماء بلکہ داخل ہوتے ہیں. عام آدمی کوئی بھی اٹھ کے دعویٰ کرے وہ اجماع کے خلاف نہیں ہوتا. جیسے آج کوئی اٹھ کے کہے میں نہیں مانتا اس قرآن کو, اب ہم کہیں اس پر تو اجماع کہہ رہے, اجماع کہاں سے ہو گیا؟ جب میں نہیں مان رہا تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ تو ایک دفعہ جب اجماع ہو جائے تو بعد والے کا اختلاف کرنا وہ معتبر نہیں ہوتا. ایک دفعہ میں نے مسئلہ بیان کیا کہ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہونا, اس پر امت کا صدیوں سے اجماع رہا ہے, عملی تواتر رہا ہے. تو ایک صاحب نے کہا وہ فلاں مسلک کے لوگ تو نہیں مانتے کہ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا چاہیے, تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ تو میں نے کہا ایک دفعہ جب ہو گیا تو اب بعد میں اگر کوئی مسلک اس سے اختلاف کرے گا تو وہ اجماع کے خلاف ہوگا, اس سے اجماع ختم نہیں ہوتا. ایک دفعہ جیسے عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے, صدیوں تک امت میں یہ قول رہا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اب آپ کہیں کہ شیخ بن باز اس کو نہیں مانتے, شیخ صالح العثیمین اس کو نہیں مانتے, فلاں علماء نہیں مانتے, فلاں مسلک نہیں مانتے, تو بھائی ان کے خلاف اجماع کو بطور حجت کے پیش کیا جائے گا کہ اب آپ نہیں مانتے, آپ کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ ایک دفعہ جب اجماع ہو گیا تو صحیح حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب صدیوں تک امت گمراہی پہ جمع رہی ہے. پھر تو ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کا فقہ بھی یہی ہے کہ وہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے, امام مالک کے مالکیہ کا بھی یہی قول ہے, امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے. تو صدیوں تک تو انہی فقہ کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو ایک دفعہ جب اجماع ہو گیا اس کے بعد جتنے بھی دلائل کے تانے بانے ملا دیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح یاد رکھو 20 رکعت تراویح پر بھی صدیوں تک اجماع رہا ہے, صدیوں تک. اور میں نے آڈیو جو بیان ریکارڈ کروایا اس میں درجنوں حدیثیں پیش کی ہیں, صحابہ اور تابعین کے آثار. حدیث سے میری مراد یہاں پر صحابہ اور تابعین کے آثار پیش کی ہیں, جن میں ہمیں ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں 8 رکعت تراویح کا تذکرہ ملتا ہو یا 12 کا ملتا ہو. سب نے تراویح زیادہ پڑھی ہے, اور جمہور سے 20 ثابت ہیں, بعض صحابہ سے تابعین یا صحابہ سے 16, اور بعض سے 24 اور بعض سے 41 بھی ثابت ہیں, لیکن جمہور سے 20. انہی جمہور کی وجہ سے بعد میں پوری امت 20 پہ جمع ہو گئی تھی. تو لہذا وہ 41 والے قول اور 16 رکعتوں والے قول کیا ہو گئے تھے؟ کل عدم, کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور وہ جو موطا امام مالک کی حدیث پیش کی جاتی ہے نا, ایک صاحب نے موطا امام مالک دکھا کے حدیث پیش کی ہے کہ دیکھو موطا امام مالک میں حضرت عمر نے 8 رکعتیں شروع کرائی تھیں. اس کا میں کئی بار جواب دے چکا ہوں, مگر اس کا میرے جواب کا جواب کوئی نہیں دے رہا. وہ حدیث مضطرب ہے, کیونکہ محمد ابن یوسف جن صحابی سے 8 رکعتیں نقل کرتے ہیں, یہی محمد ابن یوسف بہقی میں 20 رکعتیں نقل کر رہے ہیں, اور ایک جگہ 11 رکعتیں نقل کر رہے ہیں, 13 رکعتیں نقل کر رہے ہیں. تو اس لیے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جیسے جو علم حدیث کے ماہر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ محمد ابن یوسف کا بیان قابل اعتبار نہیں ہے, اور اضطراب کی وجہ سے اس حدیث سے دلیل پکڑنا درست نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک میں کوئی حدیث ضعیف ہو ہی نہیں سکتی, تو پھر موطا امام مالک ہی میں یزید ابن رومان سے 20 رکعتیں بھی ثابت ہیں, اور وہ مرسل حدیث ہے. مرسل کا مطلب ہوتا ہے راوی اپنے اوپر کا نام, راوی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ حضرت عمر کی طرف منسوب کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں اعلی علماء کہتے ہیں کہ مرسل حدیث اس لیے یہاں قابل حجت ہے کہ یہ شہرت کی بنا پر انہوں نے یہ بات نقل کی ہے, کیونکہ حضرت عمر نے جب 20 شروع کی نا تو پورے عالم اسلام میں 20 ہو رہی تھی. تو اس میں اگر اوپر کا ایک راوی غائب بھی ہو تو اس سے حدیث کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موطا امام مالک کی ایک 20 رکعت آتی ہے اور ایک 8 رکعتیں آتی ہیں. جو امام مالک ہیں, جو موطا کے مؤلف ہیں, وہ 20 والی کو ترجیح دے رہے ہیں, 8 والی کو ترجیح نہیں دے رہے. تو عجیب بات ہے, مدعی سست گواہ چست. حدیث کا جو کتاب جس کی کتاب ہے وہ 8 والی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں 36 رکعتیں سنت ہیں. 36 کیوں ہے؟ 20 تو اس وجہ سے کہ موطا امام مالک کی حدیث, اور 16 اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اہل مکہ جو ہے ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے ہیں, تو ہم مدینہ میں ہیں تو ہمارے پاس اس طواف کی تلافی کے لیے ہم کیسے تلافی کریں, کہ ہم اس ثواب تک کیسے پہنچے. تو انہوں نے اس لیے اضافی 4 رکعتوں کا قول کیا, لیکن جمہور امت نے ان کے اس قول کو نہیں مانا کہ بھائی اس کے لیے الگ سے ثبوت چاہیے. تو وہ خود 20 والی کو ترجیح دے رہے ہیں. اور پھر ہم حضرت عمر کے دور میں باقی عالم اسلام کی تمام مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ 20 رکعتیں ہو رہی ہیں, جس پر میں نے آڈیو بیان میں دھڑا دھڑ سندیں پڑھی, ان کی ایک بحث کی ہے. اتنی سندیں ہیں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. وہ میرا آڈیو بیان سنیں, آپ لکھیں مفتی طارق مسعود تراویح 8 یا 20 رکعتیں, آڈیو بیان اس طرح کریں, پورا بیان ہے وہ. تو دھڑا دھڑ اس میں روایت ایک بھی نہیں ملتی کہ 12 پڑھی ہوں 8 پڑھی ہوں. تو بھائی وہ سارے پاگل تھے کیا معاذ اللہ. میں اختلافی مسائل میں شدت کا قائل نہیں ہوں, لیکن کوئی اختلافی مسئلہ ایسا گھڑنا جس سے لوگ اپنے اسلاف کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے.
تو عالم اسلام میں صدیوں تک 20 رکعتیں ہوتی چلی آ رہی ہیں. اور وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ سے حدیث پیش کی جاتی ہے صحیح بخاری کی کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہوتی تھی. تراویح تو آپ نے صرف 3 دن پڑھی ہے، وہ کتنی پڑھی ہے اس کا علم نہیں ہے. حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 پڑھی ہوں گی.